نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کی بات فقیر دیے، کی بات فقیر دیے، میں تا کچھ نہیں ہاں، ساری گل میرے پیر دیے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کی نظر میں تصوف کی حقیقت۔ تمام مشائخ عظام نے، تمام اولیاء اللہ نے، تمام فقراء نے اپنے اپنے انداز میں تصوف کی تعریف کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت نوازا، بہت مقام عطا کیا۔ آپ سے ایک دن پوچھا گیا کہ حضور تصوف کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے انسان، تیری ہر چیز پسند ناپسند، تیری انا، تیری مرضی، تیرا ارادہ، تیرے اندر کی تمام بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، عداوت، ریاکاری، خود نمائی، خود پسندی، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور تیرے سارے کام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائیں، تو اہل تصوف میں شامل ہو گیا، تو صوفی بن گیا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے، اور وہ 4 حروف ہیں تے، صاد، واو اور فے۔ آپ فرماتے ہیں تے سے مراد سچی توبہ ہے، یعنی توبۃ النصوح، جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ پھر آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ جیسے تھن میں سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، جیسے تھن میں سے دودھ نکل آئے تو پھر واپس نہیں جا سکتا، تو ایسے ہی جب توبہ کر لو تو پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کے تے سے مراد یہ توبہ ہے، یہ پکی توبہ ہے، توبۃ النصوح ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صاد سے مراد ہے صفائی قلب، یعنی دل کی صفائی۔ دل کی صفائی سے کیا مراد ہے کہ یہ دل کے اندر جتنے بھی بت ہیں، یہ حسد کا بت ہے، عداوت کا بت ہے، بغض کا بت ہے، کینہ، ریاکاری، خود نمائی، خود پسندی، یہ جتنے بھی بت ہیں، ان سب سے دل کو پاک اور صاف کر لیا جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں واو سے مراد ہے ولایت، یعنی اللہ رب العزت کی دوستی۔ تو سامعین محترم، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے۔ مختصر یہ کہ واو سے مراد ولایت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فے سے مراد فنا فی اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں فنائیت۔ تو اس سے مراد ہے کہ انسان کے اپنے ساری خواہشات، اپنی ساری ضروریات، اپنے سارے معاملات اللہ رب العزت کی منشا و مرضی کے مطابق ہو جائیں، اور بندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تصوف کے فے سے مراد ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 صفات کے علم اور عمل کے مجموعے کو تصوف کہتے ہیں، اور جس شخص نے یہ 4 صفات اپنے اندر جمع کر لیں، جس شخص میں یہ ساری کی ساری صفات اور ان کا علم اور عمل اس میں جمع ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ صوفی ہے۔ حضرت زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس سے ابدی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے انسان تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کے
تعلیم اور اس کی تربیت کے طریقے معلوم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تصوف ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر بناتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے غرض کیا ہوتی ہے؟ ان سب کے پیچھے غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابدی سعادت مل جائے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت پیار سے اس کی طرف دیکھیں۔ تو اسی لیے حضرت رابعہ بصری آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں ڈال دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے شوق سے کرتی ہوں تو مجھے ہرگز جنت میں داخل نہ کرنا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت صرف اور صرف تیری ذات پاک کے لیے کرتی ہوں تو اے اللہ تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ تو سامعین محترم، یہ تصوف کی بنیاد ہے، یہ تصوف کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے پیچھے راز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کیا جاتا ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد کوئی ثواب کی نیت نہیں صرف ہوتی، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات صرف جو ہے راضی ہو جائے، یعنی صرف یار کو راضی کرنا ہوتا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو چلیں ابھی آپ کو لاہور لے چلتے ہیں، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا گیا کہ حضور تصوف کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف سے مراد باطن کی صفائی ہے، اور جس شخص نے اپنے اخلاق اور معاملات کو بہتر بنایا، مہذب بنایا، اور اپنی طبیعت کو قدورتوں کی کھوٹ اور میل سے پاک اور صاف کر لیا، اور اللہ رب العزت کی سچی عبودیت کا وصف اپنے اندر پیدا کر لیا، اب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی بن گیا اور اہل تصوف میں وہ شامل ہو گیا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اقوال تصوف کے حوالے سے رکھے، ان سب فرمودات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تصوف ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے باطن کی صفائی حاصل کرتا ہے، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اور ان سب معاملات کا مطلب، ان سب معاملات کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابدی سعادت مل جائے، اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جائیں۔ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی کامل نسبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔